السلام علیکم میرے پیارے پیارے ویورز، ویڈیو اچھی لگی تو لائک شیئر اینڈ سبسکرائب کر دیجیے گا۔ گلیاں بھی سجی بازار بھی سجے، کاش کردار سجتے اخلاق سجتے، انسان سجتے ایمان سجتے اعمال سجتے۔ حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ السلام فرماتے ہیں، میں نے 16 سال سے کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا سوائے ایک بار، اور وہ بھی کہہ کر کے نکال دیا۔ حضرت امام ابن ابی حاتم علیہ السلام فرماتے ہیں، کیونکہ پیٹ بھر کر کھانا بدن کو بھاری، دل کو سخت اور عقل کو زائل کرتا ہے، نیز نیند لاتا اور عبادت میں کمزوری کا باعث ہے۔ اے ہمارے مہربان رب، ہمارے خالی دامن کو اپنی رحمت سے بھر دے۔ آپ کو پتہ ہے نام البدل کن کو ملتا ہے؟ جو اللہ سے اچھا گمان رکھتے ہیں۔ آپ نے جو سہا، آپ کے ساتھ جو اچھا نہیں ہوا، وہ سب ماضی کا حصہ تھا، اس کو چھوڑ دیں۔ اللہ سے حسن ظن رکھیں تاکہ نام البدل مل سکے۔ اللہ کا دیا ہوا نام البدل نہ کبھی کم لگتا ہے اور نہ ہی اس سے دل بھرتا ہے، وہ ہمیشہ ساتھ رہتا ہے۔ میرے اللہ، برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اسی راہ پہ چلانا مجھ کو۔ اتنے مصروف نہ رہو، تھوڑا سا یاد کر لیا کرو، لگا کر چھوڑ دینے سے تو پودے بھی سوکھ جاتے ہیں۔ اہمیت دنیا کی نہیں، بس اللہ کی رضا کی ہوتی ہے۔ جو وہ رب راضی ہو تو پھر سب آپ کو مل جایا کرتا ہے۔ دلوں میں وہی زندہ رہتے ہیں جو خیر بانٹتے ہیں، محبتیں بانٹتے ہیں، آسانیاں بانٹتے ہیں۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو آسانیاں عطا فرمائے اور آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے، آمین۔ قابلیت کو صرف وہی شخص پرکھ سکتا ہے جو خود کامل ہو۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص قرض لیتا ہے اور اس کا پختہ ارادہ ہوتا ہے کہ اسے واپس نہیں کرے گا، وہ اللہ کو چور بن کر ملے گا۔ جن کی باتوں میں دم ہوتا ہے وہ محفلوں میں چلایا نہیں کرتے۔ اگر انسانی رویوں میں الجھو گے تو زندگی بھر الجھ کر رہ جاؤ گے۔ بس عیب اور غیب کے جاننے والے کے ساتھ اپنے معاملات سلجھائے رکھو، ساری الجھنیں اور مسائل دور ہو جائیں گے۔ اے اللہ، کچھ بھی آسان نہیں مگر جسے تو آسان بنا دے، اور تو ہر سختی کو جب چاہے آسان بنا دیتا ہے۔ کسی شخص کی تلخ بات سن کر برداشت کرنا بھی صدقہ ہے۔ ہمیشہ مضبوط رہیں، کیونکہ عین ممکن ہے کہ آپ کسی کے لیے رول ماڈل ہو، کسی کو آپ کو دیکھ کر ہمت ملتی ہو، کسی کا آپ حوصلہ ہو، اور آپ کا کمزور پڑ جانا کہیں آپ سے وابستہ لوگوں کو بھی کمزور نہ کر دے۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ ہم ایک ایسے معاشرے میں جی رہے ہیں جہاں صرف ایک چھوٹی سی غلط فہمی کو وجہ بنا کر سالوں کے تعلق پر پانی پھیر دیا جاتا ہے۔ یہاں انسان اور اس کا دل دونوں کو بیدار رہنا چاہیے، ورنہ اس کا دنیا کا عاشق بالکل الو کی طرح برباد ہو جائے گا۔ کوششیں کریں کہ آپ کے کانوں تک وہ باتیں نہ پہنچیں،
جو لوگ آپ کے پیٹھ پیچھے کرتے ہیں، ورنہ اس دنیا میں مخلص نظر آنے والے چہروں سے آپ کو شدید نفرت ہو جائے گی۔ جب شوق کے لیے وقت نہ ملے تو سمجھ جانا زندگی شروع ہو گئی ہے۔ اگر ہم خود کو جاننے سے پہلے خود کو کھو دیں گے تو کیا ہم بھٹک نہیں جائیں گے؟ خود کو جاننا خود کو کھونے سے بہتر ہے۔ ہمیں یہ پتہ ہے اور ہم یقین رکھتے ہیں کہ کسی جگہ کی عزت وہاں رہنے والوں سے ہوتی ہے۔ آپ کے دل جتنے صاف ہیں تو آپ ہر جگہ کو برائی سے پاک کر سکتے ہیں۔ غصے کی حالت میں کبھی بھی برے الفاظ استعمال نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ تھوڑی دیر میں آپ کا غصہ تو ٹھیک ہو جائے گا، لیکن ہو سکتا ہے کہ کسی کو آپ کے لفظوں سے ملے زخم شاید تمام عمر ٹھیک نہ ہو سکے، اس لیے دھیان دیجیے۔ ہر وہ شخص جو بد اخلاق ہے اس کی روزی تنگ ہے، ہر وہ شخص جو خوش اخلاق ہے اس کی روزی کشادہ ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک شخص راستے پر چلا جا رہا تھا، اس نے راستے پر ایک کانٹے دار ٹہنی دیکھی تو اسے ایک طرف ہٹا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے اسے اس کا انعام دیا تو اس کی بخشش فرما دی۔ عزیز مصر کی بیوی برائی کی دعوت دے کر بھی یوسف علیہ السلام کو نہ پا سکی، جبکہ ایک عورت نے حیا کی چادر اوڑھ کے موسیٰ علیہ السلام کو پا لیا۔ حیا اور حلال میں برکت ہے۔ دل کی خوشی، بزرگ فرماتے ہیں، اے بیٹے، اگر سینے کی فراخی اور دل کی خوشی چاہتا ہے تو لوگ جو کچھ تجھ کو کہیں اس کو سن اور ان کی گفتگو کی طرف متوجہ نہ ہو۔ کیا تو نہیں جانتا کہ یہ دنیا دار لوگ جب اپنے خالق ہی سے راضی نہیں تجھ سے کیوں راضی ہوں گے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دونوں نواسے حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ دنیا میں میرے دو پھول ہیں۔ آپ بھی کچھ ایسا کر سکتے ہیں۔ آج کوئی سائے میں بیٹھا گرمی کی حرارت سے محفوظ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت عرصہ قبل کسی نے یہ پودا لگایا تھا۔ اگر کوئی آپ سے پوچھے کہ آپ کی زندگی کے سب سے قیمتی لمحات کون سے تھے تو آپ کا جواب ہونا چاہیے، وہ وقت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے ہوئے گزرا، صلی اللہ علیہ وسلم۔ نفرتیں مریض بنا دیتی ہے اور محبتیں پار لگا دیتی ہے۔ نفرتیں آپ کو کمزور کرتی ہے اور محبتیں آپ کو توانا کرتی ہے۔ خود کو بدلنا سیکھو، سال تو ہر سال بدل جاتا ہے۔ بدترین شخص وہ ہے جو خود کو دوسروں سے بہتر سمجھے اور وہ اللہ کی محبت کی خاطر مسکینوں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں۔ تقویٰ صرف ظاہری اعمال سے حاصل نہیں ہوتا، بلکہ دل میں اللہ پاک کی عظمت، اس کے ڈر اور اس کی طرف متوجہ ہونے سے جو کیفیت پیدا ہوتی ہے اس سے حاصل ہوتا ہے۔ آخری زمانوں میں 3 چیزیں کم ہی ملے گی: سچا دوست کہ جس سے مل کر اپنائیت نصیب ہو، حلال کمائی سے حاصل شدہ درہم، کسی طاقتور کے منہ پہ حق بات کہہ دینا۔ اخلاق بھی تو رزق کی طرح ہوتا ہے، کچھ لوگ اخلاق میں امیر، کچھ غریب
اور کچھ انتہائی مفلس ہوتے ہیں۔ تمام رکے ہوئے کام اور بند دروازوں کی چابی بس ایک ہی ہے، جسے استغفار کہتے ہیں۔ انسان ہمیشہ ان لوگوں کی تمنا کرتا ہے جن کو ہمارے ہونے یا نہ ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ کچھ لوگ ہماری ہلکی سی مسکراہٹ کے منتظر ہوتے ہیں۔ قدر کیجیے ان لوگوں کی جن کے لیے آپ جینے اور ہنسنے کی وجہ ہے۔ ایسا دروازہ بنے جس سے خیر داخل ہو، اگر ایسا نہیں کر سکتی تو وہ کھڑکی بنے جس سے روشنی گزرے، اگر ایسا بھی نہیں کر سکتی تو ایسی دیوار بنے جو تھکے ہوئوں کو سہارا دے، کیونکہ اللہ کی مخلوق سے محبت ہی اللہ سے محبت ہے۔ برائے مہربانی آج کل کی محبت نہ سمجھ بیٹھے، بات میں نرمی اختیار کرو، کیونکہ الفاظ کی نسبت لہجہ کا زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اپنی مشکلات اور غم صرف اپنے رب سے بیان کیا کرو۔ جس کتاب کی ابتدا الحمدللہ سے ہوتی ہے، اس پر ایمان لانے والا ناشکر اور نا امید کیسے ہو سکتا ہے؟ جو اپنا معاملہ اپنے اللہ تعالیٰ پر چھوڑ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو کبھی بے سہارا نہیں چھوڑتا۔ رب العالمین دو جہان میں اپنی رحمت کا سایہ عطا کرنا، آمین۔